بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا یہ ضبحا میں باجو ساکن اس میں کون سا قاعدہ ہوگا بتائیے کون سا قاعدہ ہوگا قلقلہ کا قاعدہ ہوگا کیوں کیونکہ جب حروف قلقلہ ساکن ہو تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا اچھا ضبحا کو ہم نے جو وقف کیا ہے ہم نے جو ضبحا کو جو ضبحا کیا ہے یہ کون سے قاعدے کے تحت کیا ہے ضبحا ہے نہیں ہاد و زبر حن لیکن ہم نے یہاں پر وقف کیا ہے تو ہم نے کیا کر دیا اس کو دو زبر کو کیسے بدل دیا الف سے بدل دیا کون سے قاعدے کے تحت ارے ہاں تو وقف میں کون سا قاعدہ لگایا ہم نے حروف مدہ قاعدہ نہیں لگایا ہم نے قاعدہ لگایا ہے کہ کلمے کے آخری حرف پر اگر دو زبر کی تنوین ہو تو اس کو حالت وقف میں الف سے بدل دیں گے تو ہم نے ضبحا کو ضبحا کر دیا ہے اس پر قیاس کر لیجئے فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا یہ فأثرن میں جو را ہے را ساکن اس را کو کس طرح پڑھیں گے کون بتائیں گے کیوں پڑھیں گے پر را ساکن سے پہلے زبر آیا ہے تو یہ پر پڑھنے کی صورتوں میں سے یعنی را ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہو تو را کو پر پڑھا جاتا ہے اس کی اور بھی کئی ساری صورتیں ہیں ٹھیک ہے فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا یہ جمعہ کے میم میں کون سا قاعدہ ہوگا کون بتائیں گے جمعہ کا جو میم ہے جی اکمل بتائیے آپ لوگوں نے پتا جمعہ کا جو میم ہے اس میں کون سا قاعدہ ہوگا معین ادغام نون ساکن تنوین کا قاعدہ ہے ادغام تھوڑی ہوگا اس میں حامد اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا میم ساکن کے تین ہی قاعدے بنتے ہیں اظہار شفوی اخفاء شفوی ادغام شفوی میم ساکن کے بعد دوسری میم ہو ادغام شفوی گنہ ہوگا با ہو اخفاء شفوی گنہ ہوگا میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف ہو اظہار شفوی یعنی گنہ نہیں کریں گے ان الانسان لربه لکنود لکنود نہیں لکنود اچھا ان الانسان کے انا میں کون سا قاعدہ ہوگا انا میں کون سا قاعدہ ہوگا کہا تو رہیے صرف انا میں بتائیے غلط نون مشدد میں قاعدہ کون سا ہوگا سب مت بتائیے ایک ایک کر کے بتائیے غلط نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ گنہ ہوتا ہے رائٹ آنسر ماشاء اللہ اچھا انسانہ کے نون میں کون سا قاعدہ ہوگا انسانہ کے نون میں انسانہ میں نون ساکن ہے نا عمیر بتائیے کیوں حروف اخفا میں سینہ یعنی گنہ کر کے پڑھیں گے صحیح اچھا لکنود میں کون سا قاعدہ ہوگا حالت وقف میں لکنود پہ ہم وقف کریں گے تو قاعدہ کون سا ہوگا اکمل غلط بتایا تم نے میم ساکن کے قاعدے اظہار شفوی جی التمش مد عارض کا قاعدہ ہوگا ماشاء اللہ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ لِحُبِّ کے با کو کس طرح پڑھیں گے لِحُبِّ میں جو با ہے با اس کو کیسے پڑھیں گے پتہ ہو کر تب ہاتھ اٹھایا کرو ایسے ہاتھ مت اٹھایا کرو امن جماؤ کیا سادہ لگ رہیں گے کیوں
جب حروف قلقلہ جماؤں کے ساتھ پڑھیں. ماشاء اللہ. افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور. وحصل ما في الصدور. ان ربهم بهم يومئذ لخبير. اچھا، ربہم کے میم میں کون سا قاعدہ ہوگا؟ ربہم کے میم میں کون بتائیں گے؟ اخفاء شفی ہوگا. ماشاء اللہ صحیح. ربہم کے. اور بہم کے میم میں کون سا قاعدہ ہوگا؟ بہم کے میم میں بتائیں گے کون؟ جی عمیر بتائیے. اظہار شفی. ماشاء اللہ. یوم اذن دال کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، کون سا قاعدہ ہوگا؟ ریحان بتائیے. غلط بتایا. شفیع کے قاعدے میم ساکن کے ہیں. بتائیے ابو ذر. غلط بتایا آپ نے بھی. حامد ادغام کون سا والا؟ ماشاء اللہ بغیر گننے والا. اچھا سوچ سمجھ کے آخری قاعدہ. لا خبیر کو حالت وقت میں جو راہ ہے اس کو باریک پڑھیں گے کہ پر پڑھیں گے؟ کیوں کیوں پڑھیں گے باریک؟ را ساکن سے پہلے کہاں ہے زیر؟ اس سے پہلے دیکھ زیر ہے. کیوں پڑھیں گے پر؟ ہاں بتائیے کیوں پڑھیں گے باریک؟ ماشاء اللہ یہ بتایا. دیکھو صحیح انہوں نے. را ساکن سے پہلے یا ساکنہ ہے، اس وجہ سے یہاں وقف کریں گے تو را کو باریک پڑھیں گے. صدق اللہ العظیم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. بیٹھے بیٹھے ویڈیو بنا دیا میں نے. ریکارڈنگ کر لی میں نے اس کی. اس کو نیٹ پہ ڈال دوں گا میں. اب ریکارڈنگ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اللہ 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 اللہ.